اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیسے اٹھایا؟ یہ معجزات کے بارے میں تفصیلی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر مظالم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کر رہے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیحی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ کیونکہ نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے لگتا تھا۔ کوڑھ کے مریض میں سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، تو آپ نے ہاتھ جب کسی کوڑھ کے مریض پر پھیرا تو وہ اللہ کے کرم سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ مردہ اللہ کے فضل سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو وہ دن بدن آپ کے معجزات دیکھنے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالم کو کھانے لگا کہ ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر بادشاہ نہ بنا دیں تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، تو کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، جس میں سے کچھ کا ایمان پختہ نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک اس وقت کے جس کا نام یہودا تھا، اس وقت کے بادشاہوں کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا اور ان سے کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کا کام کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ آپ کھانا کھانے کے بعد شہر سے باہر آتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے بچا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا اور تیرا رب ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور اللہ قیامت کے دن اس اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا
کہ یہودا کا چہرہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا، اور جیسے ہی بادشاہ کے لوگ گرفتار کرنے آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اس نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی۔ تو اللہ نے یوں بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا رکھا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح جیسا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ مسیح کو کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی، وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی روح اللہ کو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر ظاہر کرے گا اور دنیا کو دکھا دے گا، حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک